بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی موجز فی اصول الفقہ دوسرے حصے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم کتاب کے تعارف کی بات کریں تو در واقع وہ کتابیں کہ جو درسی کتب کا حصہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو تقریرات درس ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو اسی ضمن میں یعنی اسی مقصد کو اور اسی تدریس کے ہدف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو مدون کیا گیا ہے۔ مثلاً کچھ کتابیں کہ جو تقریرات درس کا حصہ ہیں جن میں سے فرائض الاصول جناب شیخ العاظم الانصاری کی کتاب ہے، یا اسی طرح اصول فقہ جو جناب شیخ مظفر کی کتاب ہے، یہ ان کے تقریرات درس ہیں تو جو ان کے اسٹوڈنٹس نے آگے بیٹھ کر لکھے اور پھر ان کو کتابی شکل دے دی کہ بعد میں جو ہے یہ کتابیں درسی کتب کا حصہ قرار پائیں۔ لیکن موجز پہ اصول الفقہ جو ہے ان کتابوں میں سے ہے کہ جن کو باقاعدہ ایک مقصد کے تحت ایک تدریسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مدون کیا گیا ہے۔ جس طرح کے حلقات صدر ہیں وہ بھی تقریباً اسی مقصد کو اور اسی ہدف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو تالیف کیا گیا ہے۔ کتاب موجز پہ اصول الفقہ کے اندر انتہائی سلیس اور سادہ انداز میں پیچیدہ اصولی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ مسائل اصولی بہت پیچیدہ ہیں، لیکن یہ کتاب چونکہ جس طرح کی جس کے مقدمے میں بھی اشارہ ہوا تھا یہ مبتدئین کے لیے مدون کی گئی ہے، تو اس کے لیے لکھنے والے کے لیے ماسٹر مائنڈ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو پرائمری کے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے ابتدائی جو طالب علم ہیں ان کے لیے جو کورس مرتب کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ ماسٹر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ اس موضوع کے اندر جو ہے پہلے کسی کتاب کو جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا ہے، تو ابتدا سے ہی ایک اصولی کتاب جب طلباء کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے تو اس کو آسان اور سادہ انداز میں ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ تو اسی مقصد کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے جناب شیخ جعفر سبحانی نے جو ہے انتہائی وسیع اور گستردہ جو ابحاث ہیں ان کے سمندر کو بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ اس کتاب کے اندر خلاصتاً سمو دیا ہے۔ تو یہ واقعہ ان کی ایک بہترین علمی جو ہے تباہر علم کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ تو تھا کتاب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف۔ اب چونکہ اس کتاب کے جو مصنف جناب شیخ جعفر سبحانی ہیں تو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی کچھ چند جملے ہو جائیں تاکہ ان کا جو ایک زندگی نامہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ سکے۔ اگر مصنف کتاب کے مختصر تعارف کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم ان کی ولادت کی بات کریں، ولادت کی بات کی جائے تو جناب شیخ جعفر سبحانی 9 اپریل 1929 کو تبریز میں پیدا ہوئے۔ تبریز ایران کا ایک شہر ہے تو اس میں پیدا ہوئے، اور جناب جعفر سبحانی مرجع تقلید اور حوزہ علمیہ کی برجستہ اساتذہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی علمی، ثقافتی، سیاسی اور سماجی سرگرمیاں جو ہیں بہت زیادہ ہیں جن میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ہم جو ہے وہ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تدریس کی بات کرتے ہیں تو 1942 سے حوزہ علمیہ کے مقدماتی دروس کی تدریس میں یہ مشغول ہیں، اور 7 سال کے عرصے میں انہوں نے مطول، معالم، لمعتین ہو گیا، اسی طرح جناب شیخ انصاری کی کتب کی بات کی جائے تو
فرائض الاصول ہو گیا، مقاصد ہو گیا. اس کے علاوہ کفایت الاصول اور شرح منظومہ جیسی کتب کو حوزہ علمیہ کو ان کے اندر مرارن پڑھا چکے ہیں. اگر ہم درس خارج علم اصول الفقہ کی بات کریں تو 1975 سے یہ فقہ و اصول کے درس خارج دینے میں مشغول ہیں، اور اب تک کی اگر بات کی جائے تو اب تک 5 مرتبہ اصول فقہ کے درس خارج کے دورے پڑھا چکے ہیں. یعنی 5 مرتبہ علم اصول فقہ کے درس خارج کے جو دورے ہیں وہ پڑھا چکے ہیں، اور ہر دورہ 6 سال میں ختم کر چکے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اصول فقہ کے 6ٹھے دورے میں مشغول ہیں. اگر ہم ان کے درس خارج فقہ کی بات کریں تو وہاں پر بھی مختلف ابحاث پر درس خارج دے چکے ہیں، جن میں سر فہرست کتاب زکوٰۃ ہے، کتاب حدود ہے، کتاب دیات ہے، کتاب قضاء ہے. اسی طرح مضاربہ کو جو ہے وہ 2 بار اس کا درس خارج دے چکے ہیں. اس کے علاوہ مقاصد محرمہ ہے، خیارات کی بحث ہے، ارث کی بحث ہے، کتاب طلاق ہے، کتاب نکاح ہے، اور کتاب خمس بھی اس میں شامل ہے. اگر ہم درس خارج کے علاوہ دیگر علوم کی تدریس کی بات کریں تو اس میں بھی بہت ساری کتابیں پڑھا چکے ہیں، جن میں سے اسفار اربع کا نام آتا ہے. اس کے علاوہ علم رجال ہیں، علم درایا کے جو ہے وہ دروس ہیں. اس کے علاوہ تاریخ اسلام اور تشیع اس ٹاپک پہ جو ہے تدریس کرا چکے ہیں. ملل النحل کتاب کی تدریس کرا چکے ہیں. علم تفسیر کے موضوع پہ تدریس کرا چکے ہیں، اور اسی طرح ادبیات کے موضوع پہ بھی ان کے دروس موجود ہیں. اگر جناب شیخ جعفر سبحانی کی تالیفات کی بات کریں تو تالیفات درواقع ان کی 2 طرح کی ہیں. ایک جو ہے وہ درسی کتب کی تالیفات ہے، اور ایک غیر درسی کتب کی تالیفات. اگر ہم درسی کتب کی تالیفات کی بات کریں تو ان کا محرک یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کی جو مینجمنٹ کونسل تھی اس نے بعض اسلامی علوم کے لیے درسی کتب کی تدوین کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ درسی کتب کو باقاعدہ مدون شکل دی جائے اور تحریر کیا جائے. تو جناب جعفر سبحانی نے اسی سلسلے میں اسلامی علوم کے 4 شعبوں یعنی علم رجال، علم عقائد، فرق اور مذاہب کے لیے درسی کتابیں تحریر کی ہیں. اگر ہم عقائد کے ذیل میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے جو سر فہرست کتاب انہوں نے تحریر فرمائی ہے وہ ہے کتاب المحاضرات فی الالہیات. اسی طرح علی ربانی گلپائگانی کی ایک کتاب ہے کہ جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے الالہیات علی ہدی الکتاب والسنت والعقل. اس کتاب کا جناب جعفر سبحانی نے خلاصہ تحریر کیا ہے، جو کہ مدون شکل میں لائبریریوں کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اسلامی مذاہب کے شعبے ہیں، تو اگر ان موضوعات پر بات کی جائے تو ان میں بھی انہوں نے زور بازو آزمایا ہے اور کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے سر فہرست بحوث فی الملل والنحل جو کہ 8 جلدوں میں تالیف شدہ ہے. ان کو علامہ نے پھر خلاصتاً تحریر کیا ہے، یعنی ان 8 جلدوں کا جو ہے خلاصہ بیان کیا ہے اور تحریر کیا ہے، جو کہ اس وقت حوزہ علمیہ کی جو درسی کتب ہیں ان میں جو ہے یہ خلاصہ شامل ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کلیات فی علم رجال ہے، اور اصول الحدیث و احکام یہ بھی 2 کتابیں ہیں جو جناب شیخ جعفر سبحانی کی ہیں اور آج جو ہے درسی کتب کا حصہ ہیں. اگر درسی کتب کی تالیفات کے علاوہ دوسری تالیفات کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی بہت سارے موضوعات کے اندر شیخ جعفر سبحانی نے تالیفات کی ہیں، جن میں سے سر فہرست علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم اصول ہے، علم کلام ہے، اسی طرح تعریف ہے،
فلسفہ ہے، علم رجال ہے، علم درایا ہے، اسی طرح علوم ادبی ہیں، تشیع کا دفاع، اس ٹاپک پہ بھی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح وہابیت پر تنقید، یہ بھی ان کا جو ہے وہ موضوع تالیف رہا ہے. ان موضوعات کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی متعدد کتابیں موجود ہیں. تو یہ تھا مصنف کتاب کا مختصر طور. اگر ہم کتاب موجز فی اصول الفقہ کی بات کریں تو سب سے پہلے چونکہ اس کتاب کو 2 حصوں میں خلاصہ کیا گیا ہے. کتاب ایک ہے، لیکن چونکہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو ابتدائی مبتدئین ہوتے ہیں تو ان کے معیار کو اور ان کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو 2 حصوں میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک حصہ 1 سال میں پڑھایا جاتا ہے، پھر دوسرا حصہ دوسرے سال میں پڑھایا جاتا ہے. جزء اول چونکہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں تو میں جو ہے خلاصتاً ان کا جو ہے ایک خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ پھر تکرار ہو جائے اور تذکر ہو جائے. تذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. تو تذکر اور یاد دہانی جو ہوتی ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. جزء اول میں الفاظ کی بات ہوئی ہے، اور جہاں تک جزء ثانی کا تعلق ہے تو وہاں پر جو مقصد سادس ہے وہاں پر حجج اور امارات کی بات ہے، یعنی وہاں پر دلیلوں کی بات ہے کہ وہ چیزیں کہ جو حکم شرعی کو منابع سے مراد جو ہے وہ کتاب، سنت، اجماع اور عقل ہے. یا مثلا اہل سنت برادران قیاس اور استحسان کو بھی اس میں سے شمار کرتے ہیں. تو ان 4 منابع سے یا 6 منابع سے جو ہے احکام شرعیہ کو استنباط کرنے کے لیے جن چیزوں سے جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے اسے دلیل کہا جاتا ہے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو بطور دلیل اور بطور برہان اور بطور حجت ایک مجتہد کے کام آ سکتی ہیں تاکہ وہ احکام شرعیہ اور مسائل شرعیہ کو اخذ کرے. تو جزء ثانی کے اندر ان حجج کے بارے میں بحث ہوتی ہے. اگر ہم جزء اول کے ابحاث کے خلاصے کی طرف آئیں تو سب سے پہلے چونکہ یہاں پر الفاظ کی بحث ہوئی ہے تو الفاظ کی بحث ایک ٹاپک، ایک موضوع ہے، اس کے ذیل میں بہت ساری ابحاث آ جاتی ہیں، جن میں سے وضع کی بحث آ جاتی ہے کہ خود بناوٹ، الفاظ کی جو بناوٹ ہے وہ کیا ہے، یعنی بنانے والے نے الفاظ کو جو بنایا ہے تو اس کی بناوٹ کے بارے میں اس میں چند باتیں انہوں نے کی ہیں. تو جس میں وضع تعینی آ جاتا ہے، وضع تعینی آ جاتا ہے، تعریف انشاءاللہ آپ کی اذہان شریف میں موجود ہوں گی. اسی طرح پھر اقسام الوضع بیان کی ہیں کہ وضع کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کبھی وضع عام ہوتا ہے، موصولہ یعنی معنی بھی عام ہوتا ہے، کبھی لفظ کی جو بناوٹ ہے وہ خاص ہوتی ہے اور جس معنی کے لیے بنا ہے وہ بھی خاص ہے. کبھی لفظ عام ہوتا ہے لیکن معنی خاص ہوتا ہے، کبھی معنی جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے لیکن جو لفظ ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. تو پھر ان میں انہوں نے بحث کی تھی کہ کون سی واقع ہونے والی ہے، کون سی امکانی کیفیت رکھتی ہے اور کون سی قسم ہے کہ جو ممکن بھی نہیں ہے. یہ ہو چکا. پھر انہوں نے الفاظ کی بحث کے ذیل میں حقیقت اور مجاز کے بارے میں کہ کون سا معنی جو ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، کون سا معنی مجازی ہوتا ہے، اس میں بحث کی ہے. پھر علامات حقیقت اور مجاز بیان کیے ہیں. وہ مراد متکلم میں شک ہو جاتا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اگر واضح کی وضع میں شک ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں معنی کو آیا حقیقی معنی میں جو ہے استعمال کیے ہے، فلاں لفظ کو حقیقتاً استعمال کیے ہے یا مجازی معنی میں، تو کچھ علامات بیان ہوئی ہیں وہاں پر، جس طرح کہ تبادل ہو گیا یا صحت حمل و سلب ہو گیا. تو ان علامات کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کون سا معنی فلاں لفظ میں حقیقت ہے اور کون سا مجاز ہے. یہ ہو چکا. اس کے علاوہ پھر دلالت کی بات ہوئی ہے کہ دلالت کیا ہوتا ہے. پھر دلالت کی انہوں نے اقسام بیان کی تھیں کہ کبھی دلالت تصوریہ ہوتی ہے، کبھی تصدیقیہ ہوتی ہے. یہ منطق میں بھی ایک بحث جو ہے وہ گزر چکی ہے. پھر انہوں نے الفاظ کی بحث کے ذیل میں اصول لفظیہ کو بیان کیے، اصول لفظیہ کو بیان کیے کہ یہ بھی شک کے مورد میں آتے ہیں اور علامات حقیقت و مجاز جو ہے یہ بھی شک کے مورد میں بیان ہوتی ہیں.
البتہ دونوں میں جو ہے بنیادی فرق ہے، جو نقطہ ہے وہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ جہاں پر علامات حقیقت و مجاز ہوتی ہیں وہ وہاں پر استعمال ہوتی ہیں جہاں خود اصل وضع میں شک ہو، خود لفظ کی بناوٹ میں شک ہو کہ آیا فلاں لفظ حقیقی معنی میں بنا ہے، حقیقی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یا فلاں جو اس کا معنی ہے وہ مجازی ہے. تو اس اصل وضع میں فرق پیدا کرنے کے لیے علامات حقیقت و مجاز ہیں. اور جہاں تک اصول لفظیہ کا تعلق ہے تو وہ مراد متکلم میں شک ہے کہ متکلم نے جو فلاں لفظ سے معنی مراد لیا ہے آیا وہ حقیقی ہے یا نہیں ہے. تو اس مراد متکلم کو مشخص کرنے کے لیے چند اصالے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. بس علامات حقیقت و مجاز اصل وضع میں شک کے مورد میں کام آتی ہے، اور اسی طرح اصول لفظیہ جو ہے وہ مراد متکلم کو مشخص کرنے کے لیے کام آتے ہیں. بس اصول لفظیہ جو ہے وہ اصالت الحقیقت ہے، اصالت العموم ہے، اصالت الاطلاق ہے، اصالت الظہور ہے. ان کے جو ہے استعمالات جو ہیں وہ اپنی اپنی مقامات رکھتے ہیں کہ جو ایک مجتہد خود مشخص کرتا ہے کہ کس مقام پر کس اصالے کو جاری کرنا ہے. چونکہ اصول لفظیہ وہاں پر جاری ہوتے ہیں جہاں پر مجتہد کو کتاب، سنت، اجماع اور عقل میں سے کوئی دلیل نہیں ملتی. جب اس کو دلیل نہیں ملتی ہے اور حکم بھی لگانا ہے تو آپ تحیر کی حالت میں ہے. اس تحیر سے نکلنے کے لیے علماء اصول نے چند اصول باز کیے ہیں کہ جن کو اصول لفظیہ کہا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ البتہ یہ جو اصالت الحقیقت عموم یا اطلاق ہے ان کی بازگشت در واقع اصالت الظہور کی طرف ہوتی ہے، یعنی مین محور اور مرکز جو ہے اصالت الظہور. پھر مشتق کی انہوں نے بحث کی تھی کہ مشتق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آیا جو ہے تلفظ بالمبدا بالفعل میں حجت ہے یا بالفعل کے ساتھ ساتھ منقضا عنہ میں بھی حجت ہے. یہ بات انشاءاللہ طلباء شریف کے اذہان شریف میں موجود ہوگی. پھر امر و نہی کے بارے میں بحث کی تھی کہ امر کیا ہوتا ہے، نہیں کیا ہے، صیغہ امر کیا ہوتا ہے، مادہ امر کیا ہوتا ہے، امر کے معنی کتنے بنتے ہیں. اسی طرح امر میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں شرط ہیں. پھر اس کے ذیل میں علو اور استعلاء کی بات آئی تھی کہ علو آیا شرط ہے یا استعلاء شرط ہے، یا علو اور استعلاء دونوں شرط ہیں. جس طرح کہ جعفر سبحانی کا نظریہ بھی یہی تھا کہ علو اور استعلاء دونوں شرط ہیں. بعض علماء نے کہا تھا کہ نہ علو شرط ہے اور نہ ہی استعلاء شرط ہے. پھر اسی امر کے ذیل میں بحث آئی تھی کہ واجب کی کتنی اقسام ہیں. کبھی واجب تعینی ہوتا ہے، کبھی تخییری ہوتا ہے، کبھی نفسی ہوتا ہے، کبھی غیری ہوتا ہے، کبھی عینی ہوتا ہے، کبھی کفائی ہوتا ہے. تو یہ ساری بحثیں گزر چکی ہیں. اسی طرح امر جب آتا ہے تو فور اور تراخی کی بحث ہوئی تھی کہ آیا فور پر دلالت کرتا ہے یا نہ. تراخی بھی اسے سمجھی جا سکتی ہے، یعنی آیا امر جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً اس پر عمل کرنا ہے یا نہ، بلکہ اب اس نے وجوب کو بتا دیا ہے، اب جو کام کرنا ہے جو جس سے امر جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بھی ہو چکی ہے. پھر نسخ اور تخصیص کی ایک بات ہوئی تھی کہ نسخ کیا ہوتا ہے، تخصیص کیا ہے. نسخ جو ہے وہ آیات کے ذیل میں ہوتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو نسخ کا تعلق جو ہے وہ آیات سے ہے. پھر آیا تھا کہ آیا حکم نسخ ہو جانے کے بعد آیا جو ہے وہ اس کا استحباب باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا ہے. تو نسخ کیا ہے. پھر عام میں بھی اسی طرح تخصیص لگائی جاتی ہے تو عام اپنی عمومیت سے ختم ہو جاتا ہے. پھر بحث ہوئی تھی کہ نسخ اور تخصیص چونکہ ملتے جلتے ہیں تو ان میں حد فارق کیا ہے، وہ بحث بھی گزر چکی ہے. پھر مفاہیم کی بحث ہوئی تھی کہ خود منطوق کیا ہے، پھر اس منطوق سے جو ہے جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اس کے حجیت کی حدود کیا کیا ہیں، آیا وہ حجت ہے بھی کہ نہیں ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ جب زید تمہارے پاس ہے تو اس کا اکرام کر. اس کا مطلب یہ کہ جب زید نہ آئے تو اکرام نہ کر، یہ مفہوم ہے. تو یہ کہاں تک حجت ہے یہ بات ہو چکی. اب انشاءاللہ ہم مقصد سادس کو بیان کریں گے
اور اس کے بارے میں مکمل تفصیلی طور پر بحث کریں گے جو کہ حجج اور امارات کے بارے میں ہے. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آئندہ دروس میں اسی مقصد کو آگے لے کر چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.